ایک کھڑکی جو 1400 سال سے ابھی تک بند نہیں ہوئی۔ ایک ایسے عظیم صحابی کا اپنی بیٹی سے وعدہ جو آج تک قائم و دائم ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کھڑکی جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی۔ جب آپ مسجد نبوی میں باب الاسلام سے داخل ہو کر مواجہ شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر عین اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو یہ بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی اور یہ آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سنہ 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، وہ یہ کہ ام المؤمنین سید حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جنوبی جانب عین اس جگہ واقع تھا جہاں اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلاۃ و اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد ان کا حجرہ تھا۔ ہم جب اسلام کے لیے جاتے ہیں تو اکثر لوگ اس کھڑکی پر غور نہیں کرتے کہ سامنے کی ساری دیوار میں یہ ایک کھڑکی کیوں ہے اور یہ کھلی ہوئی کیوں ہے، اور اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھیں گے یہ کھڑکی اور اس کے پیچھے جو کمرہ ہے وہ جنوب کی طرف اکیلا ہے اور مسجد کے لیے اسی جانب توسیع کرنا پڑ رہی تھی، اس لیے سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو ہٹانا ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے کے خالی کرنے پہ کیسے آمادہ کیا جائے جس میں ان کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کے پاس آتے ہیں کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المؤمنین یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنے اس شرف و عزت بھرے حجرے سے نکلنے سے صاف انکار کر دیا جس میں ان کے محبوب شوہر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے اور 2 دن بعد دوبارہ یہی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ جوں کا توں تھا۔ ام المؤمنین 2 ٹوک انکار کرتی جا رہی تھی اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دیگر اصحاب رسول علیہم اجمعین ام المؤمنین کو بھی راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المؤمنین نے ہر بار صاف انکار کر دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک شرف و عزت والے حجرے میں رہ رہی ہیں جہاں فقط ایک دیوار کے پار ان کے محبوب شوہر کی قبر مبارک تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی کہ انہیں اس سے دور کر دیا جائے؟ جب کافی کوشش کر لی گئی تو اب حضرت عمر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المؤمنین اور بڑی خواتین صحابیات سے کہا کہ وہ حفصہ بنت عمر سے بات کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ عمر بن خطاب کی بیٹی تھی اور مزاج میں تیزی بھی ویسے ہی تھی، ان کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان نوک جھوک پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن دونوں میں باقی امہات المؤمنین کے مقابلے میں محبت بھی زیادہ تھی۔ اب حضرت عائشہ کی بیعت میں ساتھی صحابات نے بھی مداخلت کی، لیکن سید حفصہ نے انکار کر دیا، ایک بڑی شرط کے علاوہ اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا، اور وہ شرط یہی تھی کہ ان کے لیے حجرے کی دیوار بند کر کے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے اب وہ اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتی رہیں، اور یہ وعدہ کیا جائے کہ یہ کھڑکی کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی اور یہ وعدہ بھی کر لی، اور یہ وعدہ آج تک قائم ہے، اور سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1400 سال بعد بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اس کھڑکی کے متعدد نام ہیں جن میں سب سے معروف خوخ حفصہ اور خوخ عمر ہیں، جنہیں امام سیوطی اور حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ پورا کیا، اور یہ کھڑکی کبھی بھی بند نہیں ہوئی۔ یہ مضمون ابراہیم الجریری صاحب سے لیا گیا ہے اور کچھ ترمیم کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اگلی بار آپ جب بھی مدینہ جائیں اور اسلام کے لیے حاضر ہوں تو آپ خود بھی اس مبارک کھڑکی کو دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھ لگا سکتے ہیں۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. سلام. أنا يا صاحي كي تستريح